اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 153 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے 152 تک پہنچے تھے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے کہ بچڑے کو جو خطاب بنا لیا تھا، تو ان کے بارے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی کہ ان کے اوپر ضرور جو غضب نازل ہوگا، اور جو دنیا کے اندر بھی ان کو ذلت اٹھانی پڑے گی اور آخرت کے اندر بھی ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر بھی ان کو اس گناہ کا اس جو حصہ ملے گا، اور آخرت میں بھی تو ان کو جہنم کی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس طرح کے عمل کرے گا، وہ کذالک نجزی المفترین، جو بھی اس طرح کا کوئی گناہ کرے گا یہ قیامت تک کے لیے، تو سب کے لیے سیم سزا ہے، یعنی کہ کوئی ان میں وہ تفریق نہیں ہے کہ ان کے لیے تھا اور بعد میں نہیں ہے۔ تو جو بھی اس طرح کے عمل کریں گے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیم جو ہے وہ ان کی سزا ہے۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ تو برے اعمال کرنے کے بعد سیئات کا یہاں پہ ورڈ یوز کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، جو گناہ جو برے عمل کر بیٹھتے ہیں، تو غلطی سے جن سے یعنی کہ ناسمجھی سے جن سے برے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے اگر توبہ کی، توبہ کر لیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے عمل کیا ہو اس سے اس کی معافی مانگنا، اور اس کے بعد اس گناہ کو آئندہ بھی نہ کرنے کا ارادہ کرنا، یہ توبہ ہوتی ہے۔ توبہ اس طرح کمپلیٹ ہوتی ہے کہ ایک جو آپ نے گناہ کیا ناسمجھی سے، اس کے بعد آپ نے اس کا اقرار کیا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اور دوسرا اس غلطی کے بعد جو توبہ اس طرح کمپلیٹ ہوتی ہے کہ اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ کرنا، تو اس کے بعد آپ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر یہ نیت نہ ہو کہ اس کو چھوڑنا ہے اپنے گناہ کو، تو پھر وہ اس توبہ کا اتنا فائدہ آپ کو نہیں ہے۔ فائدہ تبھی ہوگا جب آپ اس کو ارادہ کریں کہ میں نے وہ گناہ ابھی دوبارہ نہیں کرنا، اور جو گناہ آپ سے ہو گیا ہے اس کا اقرار بھی کرنا کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو سم ٹائم جو لوگ برے عمل کرتے ہیں لیکن وہ اس کے اندر وہ ایسے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ اس کو گناہ کو وہ اپنی غلطی کو وہ صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بہت برا عمل ہے، اور بہت ہی ایک کہہ لیں کہ اپنے آپ کو تباہی کے اندر ڈالنے والی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک تو غلطی کریں، اور ایک اس کے بعد اس کے اندر ایسی چیزیں نکالنے کی کوشش کریں، ایسے بہانے تلاش کریں کہ آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو میں نے گناہ کیا ہے یہ یعنی کہ گناہ نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کی ایسی اس کی تعویل نکالنا کہ جو آپ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ گناہ نہیں ہے، یعنی اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ۔ تو اس لیے اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو ایک تو اس کو غلطی کا اقرار کرے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اس کے بعد توبہ کرے۔ توبہ کو مطلب کہ واپس پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا، تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا اس کو، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی جو توبہ قبول کرتے ہیں، جو صحیح نیت سے جو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، تو اور وہ ایمان لے آئے۔ اب دیکھیں یہ جو گناہ تھا، یہ جو شرک تھا، اس کے بعد ایمان لانا، ایمان کی تجدید ضروری ہے، ایمان کو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ دوبارہ سے آپ کو ایمان لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے ایمان جو انسان کا چلا جاتا ہے، جب انسان شرک کرتا ہے تو اس میں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہوگی، جنہوں نے غلطی سے یہ عمل کر لیا، تو اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، یعنی کہ پلٹ آئے اور وہ ایمان لے آئے، یعنی کہ دوبارہ پھر وہ ایمان لے کے آئے، تو یقیناً یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا ہے یقیناً، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا رب ان کے بعد بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اور جہاں پہ جو ورڈ یوز کیا غفور، غفارہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے
کسی یعنی کہ اس کا جو اوریجنل ورڈ ہے کسی چیز کو کسی چیز سے ڈانپ دینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو ڈانپ دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جو انسان کے جو اس سے غلطیاں گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کور کر دیتا ہے، اس کو ڈانپ دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی صفت ہے. دیکھیں کتنے لوگ آپ دیکھیں کتنا بے شمار ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن بہت جب ہم حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتا ہے، اس کی پھر اس کو سزا ملتی ہے، لیکن بہت حد تک اس کو گناہ کو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو کور کرتا ہے، اس کو ڈانپ لیتا ہے، ڈانپتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ انسان غلطی کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہوں کو کور کر دیتا ہے، اس کو ڈانپ دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسا کر سکتی ہے، ورنہ جو انسان ہے وہ ایک دوسرے کو بڑی مشکل سے معاف کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کہ وہ انسانوں کے جو گناہوں کو وہ ڈانپ لیتا ہے، اس کو ان کی سزا اتنی جلدی سزا نہیں ملتی کہ جب تک وہ حد سے نہ گزر جائے تب تک اس کو سزا نہیں دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کی مغفرت کرے، اور ہم سب کے جو گناہ اس کو ڈانپ دے، اور پوری امت کے جو گناہ ہیں اس کو ڈانپ دے. اور یہ جو امت کے اوپر جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دور کر دے امت مسلمہ کی. جو جتنے بھی مسلمان جہاں کوئی بھی مسلمان کسی بھی صورت میں پریشان ہے، کوئی بھی تکلیف میں، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور ہم اس صفت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے اور ہمیں ساری مصیبتوں سے نجات دے. آمین. اور دعا کہ اس دنیا میں اس دنیا سے جو بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور جو بیمار ان کو شفا دے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.